الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، انہو تنزیل من رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ عن نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے ہمارے آقا و مولا سبقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتاری اور پوری انسانیت کے لیے اس کو باعث ہدایت بنایا۔ دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کریم ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا مقصود اور مطلوب اور محبوب اور معبود حقیقی ہے۔ گویا بندہ مومن کی زندگی کی بڑی منزل اور حقیقی منزل یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لے۔ اللہ کریم کی رضا ہمیں کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ اس کے پتہ چلنے کا ہمارے پاس جو اہم ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا جو کچھ کلام اللہ میں ہے وہی اللہ کا حکم ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے، وہی اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ہمارا جتنا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا اپنے خالق و مالک رب کریم سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی محبت رکھنی چاہیے، تعلق خاص رکھنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم دنیا میں اللہ سے ملاقات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں چند نشانیاں دی ہیں کہ اگر ان کو ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک تو کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری رسول اللہ کی ذات، اور تیسری کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اور چوتھی عظیم اللہ کی نشانی نماز ہے۔
بہرحال قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی عظیم نشانی ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہم جتنی زیادہ قرآن کی قدر کریں گے اتنا زیادہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اس سلسلہ میں علماء کرام نے قرآن کریم کے کچھ حقوق بیان کیے کہ ہم پر جو مسلمان ہیں ہم پر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں۔ تو ان میں سے چند حقوق علماء کرام نے مین بیان کیے کہ ہم پر قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے بعد فہم اور سمجھ حاصل کریں کہ قرآن کریم میں کہا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ قرآن کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم اور نشر و اشاعت کریں، اس کو سیکھیں، آگے سکھائیں۔ تو یہ چند قرآن کریم، اور ایک اس کا حق یہ ہے کہ اسے عملی زندگی میں ذات سے لے کر پوری حکومت تک جہاں تک ہمارا بس چلے ہم اس کو نافذ کریں۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اس امت پر احسان ہے کہ اس کی یہ آخری کتاب قیامت تک تبدیل نہیں ہوئی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایسے قیامت تک رہے گی۔ اس لیے اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اندر قرآن کریم موجود ہے۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب واضح بات ہے اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو ہمیں تلاوت سیکھنا ہوگی۔ ہم تلاوت سیکھیں گے تو ہمیں آئے گی۔ الحمدللہ ہم مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے کے لیے قرآن کریم بچپن میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ سلسلے جاری ہیں، یہ خیر کے سلسلے جاری ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کسی کو قرآن کریم پڑھانا۔ مثلا ابتدا میں ہم حروف کی شناخت پیدا کرتے ہیں، شناخت کے بعد استاذ ہمیں حرفوں کو آپس میں ملانے کا طریقہ سکھاتا ہے جسے ہم قرآن کا جوڑ کہتے ہیں یا الفاظ کا جوڑ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں قرآن روانگی سے پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ جتنے مراحل ہیں یہ اپنی جگہ سارے بہت زیادہ اہمیت والے ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آج ہماری یہ معرومی ہے کہ ہم مسلمان ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے سامنے ایک گاؤں کے ایک بزرگ آدمی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے آئے۔ آپ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ وہ بابا جی آئے، بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ ان سے تعارف کیا، فرمایا کوئی بات ہے تو کریں، ہم نے پھر پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ پوچھا بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی میں نے کیا کرنا ہے، بس ایک گاؤں میں گاؤں کے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا ہوں، ناظرہ قرآن پڑھاتا ہوں۔ گویا بابا جی نے اسے ایک عام سا عمل قرار دیا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ بابا جی آپ کوئی عام کام نہیں کر رہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں میں اللہ کا قرآن منتقل کر رہے ہیں۔ آپ جو انہیں قرآن کریم پڑھاتے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کرم شاہ بخاری پڑھائے اور اس کا مقصود اللہ کی رضا ہو تو آپ بچوں کو جو قرآن جوڑ کے ساتھ اور ناظرہ پڑھاتے ہیں آپ کا بھی وہی مقام ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سکھا کر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ساتھ بتایا کہ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ کے کلام کو دنیا میں یعنی اس طرح اس کی تعلیم کو باقی رکھنا، یہ اسی لیے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا خیرکم من تعلم القرآن
القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن سکھاتے ہیں۔ گویا قرآن سیکھنا بھی رسول اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہے، اور قرآن سکھانا بھی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے برادران اسلام، آج الحمدللہ آپ اکثر لوگ اعتکاف میں ہیں، لیکن غیر معتکف و مسلمان یا اعتکاف میں ہو، مسلمان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا پہلا فرض ہے قرآن کا، ہم پر پہلا حق یہ ہے ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھیں، اگر آتا ہے تو دوسروں کو سکھائیں۔ تو اسی سلسلہ میں الحمدللہ آپ کو بھی ہم یہاں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھیں۔ ہمارے اندر آج بہت بڑی معرومی ہے کہ ہمارے بچے میٹرک پاس ہوتے ہیں، ایف اے پاس ہوتے ہیں، ایف ایس سی ہوتے ہیں، لیکن انہیں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، افضل عبادت امتی قراءت القرآن نظراً، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن دیکھ کر پڑھنا ہے۔ ہم عموماً قرآن دیکھ کر پڑھنے کو بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں دے، یاد کرنا تو اور زیادہ اعلیٰ کام ہے، اس کو حفظ کرنا اور زیادہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن سے دیکھ کر پڑھنا یہ افضل عبادت ہے، یعنی اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے اللہ رسول کی نظر میں۔ اس لیے ہمیں پہلا قرآن کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کیا کریں، پہلے سیکھیں پھر اس کی تلاوت کیا کریں، اور قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت الگ ثواب ہے اور قرآن کریم کی زیارت الگ ثواب ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر دوست کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے اور قرآن کریم کی تلاوت اچھی سے اچھی کرے۔ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھاتے، عربی بدو دیہاتی بندے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ تم سب کا قرآن پڑھنا بہتر ہے، یعنی جس انداز میں تم سیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، قرآن کریم پر توجہ دو۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے آپ جانتے ہیں، احادیث پاک کے مطابق آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، جو یہ پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ فرما لیں جس کتاب رحمت کا ایک ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا من تلا آیۃ من القرآن کانت لہو نورا یوم القیامہ، جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرے گا قیامت کی ظلمتوں، اندھیروں اور تاریکیوں میں وہ قرآن کی آیت پڑھنے والے کے لیے نور بن کر آئے گی، روشنی بن کر آئے گی۔ قرآن کریم سے قبر میں بھی روشنی ہوگی، آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ تلاوت کلام اللہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت نے یا اللہ کے ذکر نے دعا مانگنے سے مصروف رکھا، یعنی وہ تلاوت کرتا رہا حتیٰ کہ دعا نہ بھی مانگ سکا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے افضل چیزیں عطا فرماتا ہے۔
تو یہ تلاوت کلام اللہ، یہ قرآن کا ہم پر پہلا حق ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کی عادت بنائیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن قرآن کریم لوگوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ رسول اللہ یہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے یا اللہ قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ شکایت کیا ہوگی؟ علماء نے فرمایا یہ قرآن کریم نہ ماننے کی شکایت ہوگی، یہ قرآن کریم کا سے مضبوط تعلق نہ رکھنے کی شکایت ہوگی کہ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اور میں ضرور اپنا جائزہ لیں عمومی معاملات زندگی میں، کیا یومیہ میرے معمولات میں تلاوت کلام اللہ شامل ہے؟ اگر تو ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو فکر کریں کم از کم ہر روز قرآن کریم کی زیارت ضرور کریں اور جتنا ممکن ہو تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک دل لگا رہے تلاوت کرو، اگر اکتاہٹ محسوس کرو تو بند کر دو۔ گویا ذکر یا تلاوت کا حکم یہ ہے کہ جب تک صحت اجازت دے، طبیعت اجازت دے اور دل مائل رہے، گویا تلاوت توجہ سے کریں گے تو اس کا ثواب ہوگا۔ قرآن کریم کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کیا کریں، ہم اس کو بھلا نہ دیں۔ آج افسوس یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے گھر تلاوت کلام اللہ سے خالی ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دن کا آغاز تلاوت سے کرتے تھے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا، کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا، جو آتا سو پڑھتا۔ لہٰذا اس میں ایک اور بھی قابل توجہ بات عرض کروں، اگر ایک آدمی قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تو چند صورتیں تو قرآن کی ایسی ضرور ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کو آتی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، عموماً آخری 10 صورتیں ہیں، تو جو آتا ہو قرآن کریم پڑھنا ضرور چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک کستوری کی خوشبو جو ہے نا ایک برتن کے اندر ہو، تو جیسے وہ ہے ایسے وہ مومن ہے جس کے دل کے اندر اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کو اپنی عادت بنائیں۔ دوسرا قرآن کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی کلام نہیں۔ میں تقریر میں یہ بات کئی مرتبہ کرتا ہوں، آج کل ماڈرن طبقہ ایک بات کرتا ہے یہ بے سمجھے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو، لہٰذا سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات احادیث نبویہ کے بالکل خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ لکھا ہوا ہے، مثلا ایک جملہ انگریزی میں لکھا ہے، آپ کو وہ نہیں آتا اس کا ترجمہ تو آپ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ فارسی میں لکھا ہے نہیں سمجھ آتا، آپ اس کے ویسے الفاظ پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ بالکل حقیقت ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کلام پڑھا جائے سمجھ نہ آئے تو پڑھنے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا ترجمہ سمجھ نہ بھی آئے تو پڑھنے والے کو یقیناً ثواب ملتا ہے، اور اس لیے ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر پڑھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے میرے محبوب رب کا کلام ہے، میرے معبود کریم کا ہے، میرے محبوب کریم کا کلام۔ جب وہ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا ہے، خواہ اس کی آگے اس کے معنی آتے نہیں آتے، مطالب آتے نہیں آتے، ثواب ہے۔ لیکن اسلام نے ترغیب دی کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ تو تھے ہی عربی، انہیں تو قرآن کریم کا اکثر حصہ آتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو قرآن کے معنی سمجھایا کرتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام عربی ہونے کے باوجود قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جیسا آج اتنے فتنے ہیں کہ کس کے
کس فتنے کا ذکر کیا جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ قرآن سمجھے بغیر پڑھنے کا ثواب ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک رٹا ہے، یہ تو آپ دماغ سوزی کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے عرض کیا یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ میرے رب کا کلام ہے۔ اس عقیدے سے جب پڑھتا ہے تو یقیناً ثواب ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھ کر پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، بے سمجھے پڑھنے سے ثواب کم ملتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ پھر ایک بات آج یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ قرآن کریم خود پڑھے۔ قرآن کریم میں آخر میں اس طرف آ رہا ہوں، قرآن کریم پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سمجھنا بھی ثواب ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھ کر قرآن کو پڑھنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرت محمد ابن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ اگر میں رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہوں تو مجھے اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں صرف سورہ زلزال اور سورہ القاریہ سمجھ کر پڑھوں۔ گویا 8-10 آیتیں سمجھ کر پڑھنا اور ساری رات بے سمجھے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام حضور سے قرآن کے مطالب پوچھتے، قرآن کی کوئی آیت اترتی، مثلا عام مشہور ہے کہ جب یہ حکم اترا کہ روزے کے لیے تم کھاتے پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ تمہیں سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق نظر نہ آ جائے۔ تو ایک صحابی نے کیا کیا، ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا رکھ لیا اور روشنی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ان دو میں تمیز ہو جائے اس وقت تک کھانے کی، یعنی یہ انتظار رہا کہ اس وقت تک کھانا جائز ہے۔ جب سرکار کے سامنے یہی بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہاں سفید اور کالے دھاگے کا ذکر ہے، آگے من الفجر بھی ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا نمایاں ہو جائے۔ پھر سمجھایا مشرق پر سیاہ چادر تنی ہوتی ہے اور صبح کے طلوع ہونے کی وجہ سے سفیدی اوپر ظاہر ہوتی ہے، تو جب وہ چوڑائی میں پھیل جاتی ہے تو اس وقت وہ سفید دھاگا مراد ہے، یہ دھاگے مراد نہیں ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے اور قرآن سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ آج بڑی باعث افسوس بات یہ ہے ہمیں انگریزی کی سمجھ ہے، آج انگریزی کا دورہ ہے، ہر طرح کی انگریزی کی مرہون منت ہے، ہر بندہ انگریزی میں اعلیٰ ڈگریاں لینا چاہتا ہے، انگریزی فلوئنٹلی بولنا، مہارت کے ساتھ بولنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ انہیں باقی زبانیں تو آتی ہوں، انگریزی تو آتی ہو، اس کا مفہوم تو آتا ہو، لیکن عربی نہ آتی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ٹیلی فون پر میسج آ جائے کسی بھائی کا، دوست کا، اور ہمیں سمجھ نہ ہو تو ہم بندے سے کہتے ہیں بھائی یہ میسج مجھے ذرا پڑھ کر سمجھاؤ، میرا دوست کیا کہتا ہے، میرا بھائی کیا کہتا ہے۔ حیرانگی ہے اور مسلمان پر افسوس ہے کہ دوست کا پیغام آ جائے وہ سمجھ نہ آئے، بندے سے سمجھانے کے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اور جب تک سمجھ نہیں آ جاتی سکون نہیں آتا۔ لیکن پیدا کرنے والے رب کا میسج قرآن آپ کے میرے پوری امت کے نام آیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں تو عموماً کہتا ہوں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے تاکہ ہم جب نماز پڑھیں نا مجھے پتہ ہو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں اپنے رب کریم کی تعریف کن الفاظ میں کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے کیا
کیا مانگ رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا کس طرح اظہار کر رہا ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں ان کا ترجمہ آتا ہوگا، یہ سمجھ ہوگی، ہماری عبادت میں حقیقی نور اور حقیقی سرور پیدا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کا پہلا حق ہم پر یہ ہے ہم اس کی تلاوت کیا کریں، دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سمجھیں، ہم اس کا مفہوم سمجھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اگر میں مثالیں شروع کر دوں تو بہت لمبی چوڑی ہیں، بہرحال آج ہر بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن اس لیے آیا کہ ہم قرآن کریم پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں، اور اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آئے گا، اگر ہمیں قرآن کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، ہم اس پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ عمل تبھی ہوگا جب ہمیں اس کا ترجمہ آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے اور اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ میں سے واحد آدمی ہیں جن کی آج دنیا میں تفسیر القرآن موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے۔ حضور سے آپ نے سرکار نے دعا بھی دی، یا اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو، میرے اس بھائی کو قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما۔ حضور کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ یہ چھوٹی عمر میں بھی قرآن کے بڑے عالم تھے اور قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے۔ اور یاد رکھیں نبی پاک اور صحابہ کرام کے نزدیک وہ بندہ زیادہ قابل قدر تھا جس کو زیادہ قرآن کا فہم تھا، جس کو قرآن کی سمجھ زیادہ ہوتی تھی، صحابہ کرام اس کی قدر کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو ترجیح دیتے جنہیں قرآن کا زیادہ علم ہوتا۔ ایک جنگ میں زیادہ صحابہ شہید ہوئے تو جنازہ اکٹھا پڑھوایا گیا تو آپ نے فرمایا میرے قریب اس آدمی کی میت رکھی جائے جس کے سینے میں قرآن کا علم زیادہ ہے، پھر دوسری کی میت رکھی جائے، پھر تیسری کی رکھی جائے۔ اسی طرح جب قبروں میں رکھنے کی باری آئی تو فرمایا قبلے کی جانب اس آدمی کی میت کو پہلے رکھا جائے جس کے سینے میں قرآن کا علم زیادہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی جو ہے معنی، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں۔ اگرچہ یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں لیکن مزید آپ کو ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ خصوصاً پڑھے لکھے بچے جو میٹرک پاس ہیں وہ آسانی سے قرآن کریم کا ترجمہ اردو پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، زیادہ یہ مارجن رکھنا کہ میں اتنا ضرور مکمل کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس یہ نہ اپنا تم نشانی رکھو کہ میں نے اتنا ضرور پڑھنا ہے یا ساری رات ضرور پڑھنا ہے۔ فرمایا قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کو کھجوروں کی طرح بکھیرو نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھو۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام فرماتے تھے تھوڑا قرآن سمجھ کر پڑھنا ہمارے نزدیک بے سمجھی تلاوت سے زیادہ ہمارے ہاں پسندیدہ تھا اور ہم اسے پسند کرتے تھے۔ اس لیے آج زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم سمجھیں، اور قرآن کریم کے آنے کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ لیکن انتہائی افسوس ہے آج قرآن کریم پر عمل کے بارے میں ہمارا معاملہ بالکل ہی دگرگوں ہے۔ جہاں تلاوت ہی نہ ہو، جہاں قرآن کے سمجھنے کا احساس ہی نہ ہو، وہاں عمل کا احساس کیا ہوگا؟ آج ہمارا جو
رویہ قرآن کریم کے ساتھ ہے، یقیناً یہ قابل افسوس ہے، ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنا چاہیے۔ ہم عموماً بھیڑ چال چلتے ہیں، جو قرآن کریم کے بارے میں معمولات آ رہے ہیں ہم انہی کو نہیں، ان میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ چند باتیں ہر سطح پر قرآن کریم کے بارے میں ہمارے اندر عجیب ہیں، مثلا ہم قرآن پر بہترین غلاف چولی قیمتی چڑھانا، اسے بوسہ دینا، یہ قرآن کی قدر سمجھتے، لیکن اندر سے کھول کر اس کی تلاوت کرنا۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو نعت خان نے نعت لمبی کی تو میں تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ گیا۔ یقین جانے جب میں نے سوچا کہ ویسے بیٹھنے کی بجائے میں ذرا قرآن کریم کی تلاوت کروں تو قرآن کریم جب میں نے مسجد کی الماری سے اٹھایا تو اس کے اوپر گرد جمی، گویا معلوم نہیں کتنے دن گزر گئے وہ قرآن کھول ہی نہیں گیا۔ آج ہمارے ہاں یہی معاملہ، یہی مسجد نہیں، آپ عموماً مسجدیں دیکھ لیں، ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، جو ہی رمضان آتا ہے نا جی ایک قرآن خریدا 20 روپے کا، 100 روپے کا، چلو آج کل 200 روپے کا خریدا، بڑا تھما کر فخر سے گیا میں جی والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں قرآن رکھ رہا۔ بے شک قرآن مسجد میں رکھنا ثواب ہے، لیکن ہم نے یہ روایت ایک بنا لی، مسجد کی الماریاں اٹی پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں، پڑھنے والا لوگ تھوڑے ہیں، گویا اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو قرآن پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں؟ پہلے اپنے ضمیر سے سوال کریں، میں قرآن کی تلاوت خود کرتا ہوں یا کیا میرے قرآن پڑھنے سے میرے ماں باپ کو ثواب نہیں پہنچے گا؟ پھر عجیب ظلم یہ ہے کہ مسجد کی الماریاں بھری ہوئی ہیں ان قرآنوں سے جن قرآن کی اتنی چھپائی باریک ہے کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ بس یہ بات رسم پوری کی کہ میں نے رمضان میں والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن مسجد میں رکھ دیا، ایک بچے کو لے کر دے دیا۔ خدا رہا قرآن کریم کتاب زندگی ہے، یہ تیری میری زندگی کی مشکلیں آسان کرنے والی کتاب ہے، یہ زندگی کی راہیں روشن کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اس لیے آئی ہے کہ اسے پڑھو، اسے یاد کرو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو اس لیے ایک تو میں یہ عرض کروں گا، بات شروع ہو گئی ہے تو جو دوست سن رہے ہیں وہ دوسرے دوستوں تک پہنچائیں کہ قرآن کریم اس طرح یہ روایت بنا لینے کی، خرید کر مسجدوں میں مدارس میں رکھنے زیادہ قرآن کریم وہاں اگر رکھنے بھی ہوں تو وہاں قراء حضرات حفاظ سے پوچھیں، جو قرآن جس چھاپے کے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ لے کر دیں، بچے پڑھیں گے ثواب ہوگا۔ لیکن آپ ایسا وہاں رکھ کر آتے ہیں جس کی لکھائی یعنی وجہ سے لوگ عموماً اس کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے یا پسند نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف قرآن دوسروں کے لیے لے کر دینے کی بجائے کہ وہ تلاوت کریں، خود تلاوت کریں۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں، ہماری عادت ہے مکان بنایا حفاظ بلا کر قرآن کا ختم کروایا کہ گھر میں برکت ہوگی۔ میں انکار نہیں کرتا کیونکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان مکانات میں بھی برکتیں آتی ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن کتنا اچھا ہو کہ خود گھر والے بیٹھ کر قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے طلباء کو بھی بلائیں، آپ بھی بیٹھیں، آپ بھی قرآن پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں خبیث جنوں کا گزر نہیں ہوتا۔ آج ہم کتنے پریشان ہیں لیکن گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھنے کی باری آتی ہے تو پڑھواتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ خدا را خود پڑھے، خود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ پڑھوانا یہ تو کرائے کا کام ہوا نا، اور یہ قرآن پر اجرت لینا اس کی سخت وعید آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ قرآن کے بدلے میں دنیا مانگیں گے، دنیا تلاش کریں گے، وہ بدترین دور ہوگا، اور اس وقت علم دنیا سے اٹھ جائے گا، وہ ایسے حقیقی علم اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے حقیقی سلوک کریں، اس کو پڑھیں۔ پہلے ہمیں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے، روانگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم آیات پڑھ سکیں۔ پھر جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں خاص وہ یاد کریں۔ بڑی لطف کی بات
بات یہ ہے، میں یہ بات بھی کرتا ہوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ جو صورتیں آسان ہیں اور بندوں کو عام آتی ہیں ان کا مقام اور ثواب اللہ نے زیادہ رکھا۔ سورہ فاتحہ ہر بندے کو تقریباً آتی ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے اعظم سورت قرار دیا گیا، سب سے اعظم سورت۔ سورہ اخلاص الحمدللہ ہمیں آتی ہے، اسے قرآن کا ثلث قرار دیا گیا کہ وہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے تو رحمت کے اسباب آسانی سے مہیا ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کو عادت بنائیں، تلاوت کے بعد قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں، قرآن سمجھیں، کیونکہ قرآن کا سمجھنا یہ عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تیسری بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے۔ عموماً آج معاملہ یہ ہے، ہم قرآن کریم بچی کو جہیز میں تو دیتے ہیں لیکن بچی کو قرآن پڑھانا نہیں سکھاتے۔ ہمارے معاملات قرآن کے بارے میں انتہائی قابل افسوس ہے۔ بچی کو جہیز میں اعلیٰ قیمتی قرآن دینے سے پہلے اپنے ضمیر سے سوال کر کے بچی کو قرآن پڑھایا ہے؟ کیا بچی کو قرآن کا علم ہے؟ اسے آتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہم قرآن کریم کی طرف پشت نہیں کرتے، یہ قرآن کی طرف ہماری پشت ہو رہی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ اچھا کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کا کلام سمجھ کر قرآن کا احترام کرنا شریعت میں جائز بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے، لیکن قرآن کی طرف پشت نہیں کرتے، لیکن قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مثلا ہم بچیوں کو لاکھوں کا جہیز دیتے ہیں لیکن بچی کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ جہیز کوئی ضروری نہیں، جہیز دیا بھی جائے تو مرد کے مال سے ہونا چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، جہیز مرد کے مال سے ہونا چاہیے۔ بچی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ بچی کا جہیز ضرور ہی دے اور انہیں قرضے کے نیچے دبایا جائے، لیکن ہم اپنی ناک، اپنا رواج، اپنے رسومات زندہ رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز دے دیں گے، لیکن بچی کا وہ حصہ جو قرآن نے بیان کیا کہ باپ کی وراثت میں بچی کا حق ہے وہ ہم نہیں دیتے۔ ہزاروں جتن کرتے ہیں، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے، بچی بیچاری حق مانگتے ہوئے ڈرتی ہے کہ اگر جی حق مانگوں گا معاشرہ کہے گا یہ کیسی بے مروت بچی ہے، بھائیوں سے حق مانگتی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حق اسے اللہ نے دیا ہے، اس اللہ نے دیا ہے جس اللہ نے اس کے باپ کو رزق دیا، اس کے باپ کو وراثت دی، اس کے باپ کو مالدار کیا، اس اللہ نے بچی کا حق مقرر کیا ہے۔ بچی کو بھی اس سے نہیں شرمانا چاہیے، اپنا حق وہ لے سکتی ہے، لیکن ماحول یہ بنا لیا گیا۔ اسی طرح ارشاد ہے، میں نے اس کے نام قرآن پڑھتے پڑھواتے بہت ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ارشاد ہے وَآتُوا صدقات ہن نحلہ، عورتوں کے ساتھ جب نکاح ہو تو ان کا حق مار خوش دلی سے ادا کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حق مار لکھا گیا جی 1.5 لاکھ، موقع پر 10,000 دیا، 1,40,000 بقایا ہے مرد کے ذمہ۔ اب کیا ہوگا؟ بہن سمجھا رہی ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، لڑکی مجبور ہوگی، آج رات اس مار معاف کروا لینا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ نے چراغاں پر لاکھوں روپے لگائے، آپ نے آتش بازی پر لاکھوں روپے برباد کیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اتنے لوگ بلائے کہ 10 سال قرضہ نہیں دے سکتے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ وہاں تو آپ بہت بڑے نامور آدمی بنے اور یہاں ایک بچی کا حق جس انداز میں معاف کروایا جاتا ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ تو میں کر رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی طرف پشت نہیں کرتے، کانڈ نہ ہو جائے جی قرآن میں، لیکن قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خوش دلی سے عورت کا حق مار ادا نہ کرنا یہ قرآن کی خلاف
خلا ورزی ہے۔ فرمایا آتو صدقاتہن نحلا، عورتوں کا حق مار خوش دلی سے دیا کرو، یہ بھی ایک قرض ہے تم پر جو تم وعدہ کر چکے ہو، اور جس طرح عام قرض ادا کرنا تم پر ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے اور خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں عرض کروں گا ہمارے معاشرے کے ماشاءاللہ دیندار بچے جو ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے آئے، اپنے اندر جرأت پیدا کریں دینی تعلیمات کو زندہ کرنے کا، آپ کو ثواب ہوگا۔ آپ کی شادی ہو، اگر آپ جہیز نہ لیں تو کیا زندگی نہیں گزرے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ماں کے رحم میں پالتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ رزق نہیں دے گا؟ ہم ان قباحتوں کو ختم کریں۔ اصل میں قرآن پاک پر عمل یہ ہے کہ ہم نے جو غلط رسومات آج اختیار کر رکھی ہیں، جو قرآنی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، اسی طرح ہم اپنی بہنوں کو زبردستی حصہ دیں تاکہ قرآن کے اس وراثت والے حکم پر عمل ہو، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ باقی ہمارے گھر میں قرآن پر عمل ہوا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ قرآنی تعلیمات پر، بہرحال قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے قیامت کے دن اس پر بڑی شدید باز پرس ہوگی۔ بہت سی احادیث ہیں لیکن وقت کے پیش نظر میں ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم پر نہ عمل کرنا جو آج ہمارا عمومی شعار ہے۔ ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، لیکن دھڑلے سے سود لیتے ہیں، دھڑلے سے سودی کاروبار کرتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اب جو نمبر نکلتا ہے وہ لے لیتے ہیں، نمبر کھیلتے ہیں، حرام مال والے طریقے، حالانکہ قرآن کریم نے حرام مال سے بارہا منع کیا۔ تو اس لیے برادران عزیز، سامعین کرام، ہم پر قرآن کا اہم حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا سے علم اٹھ جانے کا وقت آ رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دنیا سے کیسے اٹھے گا؟ آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا، ہم اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوگا تو علم کیسے دنیا سے ختم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کے عقل مند لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ گویا ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ توجہ سے بات سنو۔ پھر آپ نے فرمایا الیس ھذہ الجہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء مما فیھا۔ آپ نے مثال دی، فرمایا تورات و انجیل کیا یہ یہودی اور عیسائی نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ انجیل اور تورات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ ہم نے ان سے اٹھا لی۔ تو گویا کتاب پر عمل نہ کرنا یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ما آمانا بالقرآن مستحل بمحارمہ، جو آدمی قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے وہ گویا قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے۔ اس حیثیت سے من حیث القوم آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک پاکستان بنے ہوئے آج 70 سال گزرنے والے ہیں، ہم نے اسلام نافذ نہیں کیا اور دھڑلے سے حرام چیزیں حلال کر کے ہمارے ملک میں جاری ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ تو حکمرانوں کا کام ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم بھی ایسی کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کا بہت بڑا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں حضور نے کیسا نقشہ کھینچا، آج ہماری حالت کیا وہ ہے کہ نہیں ہے جو حضور نے 1450 سال قبل بیان کی۔ فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اے علی ایک وقت آئے گا دنیا میں اسلام کے نام کے بغیر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔
اسلام کا نام ہوگا، باقی کوئی چیز نہیں۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، فرمایا اور قرآن باقی نہیں رہے گا دنیا میں، صرف قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے۔ کس قدر شدید انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی سنگینی بیان کر رہے ہیں اور محرومی بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم، اور فرمایا ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، جو فتنہ ابھرے گا انہی میں ابھرے گا، انہی میں دبے گا۔ یعنی امت کا حال یہ ہوگا، آج دیکھ لیں ایک فتنہ نہیں، آئے روز نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کا مجموعی جو حال ہے وہ یہ، اور اس کی مین وجہ یہ سرکار نے بیان کی کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، عمل نہیں رہے گا، قرآن کا نام رہ جائے گا، عمل نہیں رہے گا۔ اس لیے برادران گرامی قدر، آپ کا اور میرا یہی فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو بھی وظیفہ زندگی بنائیں، اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو قرآن سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پاک کا پر عمل کریں۔ جیسا میں نے عرض کیا مختلف فتنے، کوئی کہتا ہے جی سمجھے بغیر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، گویا جو بیچارے بے علم مسلمان قرآن تلاوت کر بیٹھتے ہیں وہ بھی بد دل ہو کر چھوڑ دیں اور قرآن کی تلاوت تک ختم دنیا سے ہو جائے۔ ایک یہ فتنہ ہے، ایک یہ فتنہ ہے۔ اب جدید فتنہ یہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نام آئی ہے، آپ خود جو ترجمہ چاہیں خریدیں پڑھیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ علماء سے رہنمائی لے کر قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کے معنی، تو عرض ہے خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گویا قرآن کریم نے واضح بتا دیا کہ قرآن کریم پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی۔ اب عام آدمی، اگر ہر آدمی اپنی مرضی سے، جیسے آج کل ہمارے میڈیا پر یہ ایک نئے فتنہ پرور لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں، یہ خود قرآن پڑھو جو سمجھ آتا ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے، اس میں فلاں کی ضرورت کیا ہے، صحابہ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے اہل بیت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے جی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھو۔ تو برادران عزیز، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود جی ہر بندہ قرآن پڑھے۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ جب صحابہ کو قرآن کی آیات پڑھ کر، جن کی مادری زبان عربی تھی، صحابی کو روزے کے بارے میں سیاہ اور سفید دھاگے کی تمیز کا پتہ نہ چلا، جب تک رسول اللہ نے خود نہیں سمجھایا، تو آج ہم کیا خود سارا قرآن سمجھ لیں گے اور ہمیں علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں فقہاء کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں محدثین کی کوئی۔ یہ ایک گمراہی اور فتنے کا نیا انداز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو معروف طریقہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ، صحابہ کرام سے لے کر امت کے فقہاء ائمہ تک، جو ان لوگوں نے قرآن کریم کے مفاہیم بیان کیے، انہی پر چلنا چاہیے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ لوگ کس طرح قرآن پڑھ کر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اب عام آدمی اس گمراہی سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا قادیانی آیت پڑھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب انہیں کہا گیا کہ دیکھو حضور کے بارے میں تو صراحتاً آیا کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی ہے، خاتم کا عربی میں ایک معنی ہے مور، رسول اللہ نبیوں کی مور بن کر آئے، حضور جس پر مور لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے، لہٰذا حضور نے مرزا پر مور لگا دی، مرزا بھی نبی بن گئی۔ اب پڑھ وہ قرآن رہے ہیں اور قرآن کا لفظی ترجمہ کر کے اس کا لغت کے مطابق معنی بیان کر کے اپنا بدعقیدگی بیان کر رہے ہیں، لیکن
علماء کرام نے، اب اس میں بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر یہ قادیانیوں کا ترجمہ خاتم النبیین، خاتم کا معنی مور لگانا یا مور صحیح ہو، تو ایک عام سا سوال ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ مور 1350 سال بعد مرزا پاری لگائی؟ کیا اس مور کے لگنے کے قابل صدیق اکبر نہیں تھے؟ کیا وہ عمر اس قابل نہیں تھے کہ حضور ان پر مور لگاتے، جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر الا انہ لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر ہوتا، لیکن خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا یا علی اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے میرے بھائی علی، تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا، لیکن ایک شائبہ ہو سکتا تھا کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، تو کیا نبی علیہ السلام کے بھائی علی بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہم آ سکتا تھا، حضور نے دور کر دیا، فرمایا ہاں تم ہارون، جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے تم میرے بھائی ہو، لیکن انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنی رسول اللہ کی صریح تصریحات کے باوجود میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج کا یہ ایک نیا فتنہ ہے، یہ خود قرآن پڑھو، یہ خود بخاری پڑھو، خود احادیث پڑھو، جو مطلب آتا ہے کر لو، ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، فلاں امام کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو دیکھو اب کیا قادیانی خاتم کا معنی عربی میں مہر ہے، وہ یہی ترجمہ کر رہا ہے، اب یہ کیا مان لیں اور پوری امت کا اجماع چھوڑ دیں؟ اس لیے یاد رکھیں قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سمجھ کے لیے ہر بندہ خود قرآن کریم کے معنی تک رسائی حاصل، قرآن پڑھ کر لوگ، ایک آیت میں نے آپ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، قرآن کریم میں آیا لیسا للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو وہ کوشش کرے گا، کسی بندے کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا۔ اب یہ آیت مثلا میں وہی نتیجہ حاصل کروں گا جو میں کروں گا، اس کا معنی ہے میں اچھا کام کروں گا اچھا نتیجہ ملے گا، اگر کوئی برا کام کرے گا اس کو برا رزلٹ ملے گا، جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا اور جو محنت نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ آدمی کو وہی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ جی قرآن کی آیت ہے، تو اس سے پتہ چلا ایصال ثواب جائز نہیں ہے۔ مرنے والا مر گیا، تم قرآن پڑھ کر اس کی ایصال ثواب کر رہے ہو، یہ تمہارا عمل ہے، اس کو کیسے پہنچے گا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ دوسرے آدمی کو وہی ملتا ہے جو خود عمل کرتا ہے، تو مرنے والا چلا گیا، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر بندے کو اس کا اپنا عمل۔ لیکن اگر آپ ڈیپلی سوچیں، مرنے والے کے لیے زندہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ ہم اس کو ثواب کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ بتائیں، اگر کیا کافر کو ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ کیا بے ایمان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ کس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے؟ دعا کس کے لیے مرنے کے بعد کی جاتی ہے؟ ایماندار کے لیے، اور مرنے والے کا خود عمل ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ کیوں ہم اسے دعا دے رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ نماز میں ہم کیوں دعا دے رہے ہیں مرنے والے مسلمانوں کو؟ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو گویا بیسک ان کا اپنا عمل ایمان تھا، جس عمل کا انہیں اللہ ثمر دے رہا ہے کہ ان کے لیے آج بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر لوگ گمراہ کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کے حقوق، بس میں گھنٹہ ہونے والا ہے دہرا دیتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کی تلاوت سیکھیں، اس کی تلاوت کو وظیفہ زندگی بنائیں۔ جیسا میں نے عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل و عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت کلام اللہ ہے۔ اپنا شعار حیات بنائیں، خود بھی ان چیزوں کو اپنائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دوسری بات، ہم قرآن کریم کے معنی کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں گے تو عمل کر سکیں گے۔ ایک آدمی
انگریزی میں اپنے بچے سے پانی مانگتا ہے، وہ انگریزی جانتا نہیں تو کیا وہ اس کو پانی دے گا؟ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ باپ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ عمل کے لیے اس کے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، لیکن خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ علماء اہل سنت کے تراجم قرآن کریم اور تفاسیر وہ پڑھا کریں، تاکہ آئے روز پیدا ہونے والے وہ نئے فتنے جو کہ ایمان کو زائل کر دیتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے۔ یقین جانیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کتاب عزت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے صدقے قوموں کی عزتیں بلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بعض قوموں کو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سطح پر ہر انداز میں قرآن کریم سے محبت کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اللہ کی پیاری کتاب ہے جس سے آپ جتنی محبت کریں گے اتنا کرم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن جس کی شفاعت سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ قرآن کی شفاعت ہوگی۔ جس کی سفارش اللہ کا قرآن کرے گا نا، یا اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا، مجھ پر عمل کیا، میرے لیے نہیں سویا، بیدار ہو کر راتوں کو مجھے سنتا رہا، پڑھتا رہا، اس کے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قرآن کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا